بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل مضارع کے اوزان۔ اوزان وزن کی جمع ہے، اور وزن کہتے ہیں پیمانے اور سانچے کو۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سانچے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص شکل اور مخصوص صورت آپ کو دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کے کھلونوں کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر پلاسٹک پگھلا کے ڈالی جاتی ہے تو وہ پلاسٹک اس سانچے والی شکل کو اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ گیلی مٹی اس میں ڈال دیں، کوئی بھی جمنے والی چیز اس کے اندر ڈال دیں تو وہ اسی سانچے کی شکل کے اندر ڈھل کر وہی صورت اختیار کر جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے اوزان سے کیا مراد ہے؟ تو فعل مضارع کے اوزان سے مراد یہ ہے کہ فعل مضارع کی بھی کچھ مخصوص سانچے ہیں، کچھ مخصوص شکلیں ہیں۔ آپ حروف کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر حرکات سکنات کے ذریعے آپ اس کی مخصوص شکل بنا دیتے ہیں، جیسے سانچے کے اندر ایک مخصوص شکل بن جاتی ہے۔ تو فعل مضارع کے بھی چند سانچے ہوتے ہیں۔ تو وہی آج کا ہمارا عنوان ہے کہ آیا فعل مضارع کے کتنے سانچے ہیں اور کس طریقے سے وہ سانچے بنتے ہیں۔ پچھلے اسباق کے اندر ہم فعل ماضی کے سانچوں کو پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی کی مختلف حرکات کے عنوان سے۔ آج ہم فعل مضارع کے اوزان کو پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ تصویر پچھلے سبق کی ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے اندر حروف اور حرکات کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس کے ذریعے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوگا فعل مضارع کا، اور لام کلمہ کے بارے میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بات وہاں سمجھ لی تھی۔ عین کلمہ کی جب بات آئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ عین کلمہ پر مستقل آگے سبق آئے گا، اگلا سبق ہوگا، وہاں ہم جانیں گے کہ عین کلمہ کی حرکات کیا ہوتی ہیں، یعنی اس پہ زبر آتی ہے، زیر آتی ہے، پیش آتی ہے، کتنی اس کی حرکات ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے چند مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ کلمہ کا جز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا لا اعبد ما تعبدون، اور تیسرا نضربها للناس۔ اب آپ غور کریں تو ان تینوں جملوں کے اندر فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے جملے میں اشہد، اور دوسرے جملے میں اعبد لا اعبد ما تعبدون، اور تیسرے جملے کے اندر نضربها۔ اب نضرب اس کے اندر فعل مضارع ہے۔ اب آپ دیکھیں تو پہلا جو حرف ہے تمام صیغوں کے اندر ان سب پہ زبر ہے، اور دوسرا حرف شین اور عین اور تیسرے میں ضاد، یہ جس کو ہم فا کلمہ بولتے ہیں، یہ تمام افعال کے اندر تمام صیغوں کے اندر ساکن ہے۔ اور آخری حرف لام کلمہ کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً برابر ہے، جو مفرد صیغے ہیں یا متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ پہلے صیغے میں آپ دیکھیں تو دال پہ پیش ہے، دوسرے پہ بھی دال پہ پیش ہے، اور تیسرے میں بھی با پہ پیش ہے۔ اب فرق کہاں آیا؟ فرق آپ دیکھیں تو عین کلمہ پہ آیا ہے۔ پہلے کے اندر عین کلمہ پہ زبر ہے، دوسرے کے اندر عین کلمہ پہ پیش ہے، اور تیسرے کے اندر عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فرق عین کلمہ کے اعتبار سے پڑا کہ کہیں عین کلمہ پہ زبر ہے، کہیں پیش ہے، کہیں پہ زیر ہے۔ تو یہ مختلف سانچے ہیں جو فعل مضارع کے بنائے جاتے ہیں کہ عین کلمہ پہ زبر کب آتی ہے، زیر کب آتی ہے، اور پیش کب آتی ہے۔ کوئی باقاعدہ اس کا قاعدہ تو نہیں ہوتا کہ کب زیر کب زبر آئے گی، یہ تو سماعی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے سنے گئے ویسے بولے جاتے ہیں۔ عرب جس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں
اسی طریقے سے ہمیں بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تین سانچوں سے ہٹ کے کوئی چوتھا سانچہ نہیں ہے جس کی طرز پہ فعل بنایا جا سکے، فعل مضارع بنایا جا سکے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع کے اوزان، اس کے نیچے تینوں سانچے ایک جگہ پہ آپ کے لیے اکٹھے کر دیے گئے۔ پہلا سانچہ ہے یفعل، جس کی مثال ہے یضرب۔ دوسرا سانچہ ہے یفعل، جس کی مثال ہے یسمع۔ اور تیسرا سانچہ ہے یفعل، اور اس کی مثال ہے یقرب۔ تو یہ تین سانچے ہیں۔ ہمیشہ فعل مضارع اسی طرز پہ آئے گا، یفعل، یفعل یا پھر یفعل۔ ان تینوں سے ہٹ کے فعل مضارع کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے اب انہی تینوں سانچوں کو اپنی سابقہ مثالوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون سی مثال، کون سا صیغہ کس سانچے کے تحت آتا ہے۔ آپ دیکھیں وہی جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے اندر جو فعل استعمال ہوا، جو صیغہ استعمال ہوا، اس کا سانچہ یفعل ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، ان دونوں کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا، جو فعل استعمال ہوا، اس کا سانچہ یفعل۔ اور تیسری مثال نضربها، اس کا جو سانچہ بنے گا وہ یفعل بنے گا کہ عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی۔ تو پہلا جملہ وہ یفعل کی طرز پہ، اور دوسرا یفعل کی طرز پہ، اور تیسرا یفعل کی طرز پہ آتا ہے۔ تو یہ تین سانچے ہیں جن سے ہٹ کے کبھی فعل مضارع نہیں آ سکتا۔ اب ان تین سانچوں کی مکمل گردانیں بطور مثال کے یا بطور تفصیلات کے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ مکمل گردان دیکھ رہے ہیں، یفعل، اور اس کے اندر جو گردان ہے وہ ہے یحفظ، حفاظت کرنا۔ تو اس کی گردان بھی اسی طریقے سے بنے گی کہ عین کلمہ تمام گردان کے صیغوں کے اندر وہ مفتوح ہوگا، اس کے اوپر زبر ہوگی۔ یحفظ، یحفظانی، یحفظون، تحفظ، تحفظانی، یحفظن، تحفظ، تحفظانی، تحفظون، تحفظین، تحفظانی، تحفظن، احفظ، نحفظ۔ تو یہ مکمل گردان تھی جس کے ساتھ ان کے صیغوں کی نوعیت بھی لکھی جا چکی ہے۔ اب آپ نے ترجمہ اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے کرنا ہے، چونکہ آپ کی پہلے مشق ہو چکی ہے تو اس لیے آپ کی اپنی محنت پہ ترجمہ کو چھوڑ دیا گیا۔ آئیے اگلے سانچے کی گردان دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یفعل، اور اس کی گردان ہے یترک، جس کا ترجمہ ہے چھوڑنا۔ یترک، یترکانی، یترکون، تترک، تترکانی، یترکن، تترک، تترکانی، تترکون، تترکین، تترکانی، تترکن، اترک، نترک۔ اس گردان کے ساتھ بھی اس کے صیغوں کی نوعیت لکھی گئی ہے، آپ اس کے ذریعے اس کی مدد سے ترجمہ کر لیجئے۔ تیسرا سانچہ ہے یفعل، اور اس کی گردان ہے یکذب، جھوٹ بولنا۔ یکذب، یکذبانی، یکذبون، تکذب، تکذبانی، یکذبن، تکذب، تکذبانی، تکذبون، تکذبین، تکذبانی، تکذبن، اکذب، نکذب۔ اس گردان کے ساتھ بھی اس کے صیغوں کی نوعیت لکھی گئی ہے۔ اب آپ صیغوں کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اور گردان جو آپ کو یاد ہے اس کی مدد سے ترجمہ کر لیجئے۔ تو آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سبق سے متعلقہ مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشق، درج ذیل افعال کی مضارع گردانیں لکھیں۔ یعنی آپ کو چند افعال دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے مضارع کی گردانیں لکھنی ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کس سانچے سے تعلق رکھتا ہے، کس سانچے کی قبیل سے ہے، گروپ سے ہے۔ سب سے پہلا فعل ہے یلبسو، پہننا۔ دوسرا ہے یجلسو، بیٹھنا۔ تیسرا ہے یکتبو، لکھنا۔ چوتھا ہے یقعدو، بیٹھنا۔ اور یضربو، مارنا۔ یلبسو، ٹھہرنا۔ تو یہ 6 افعال ہیں، ان کی آپ نے مکمل مضارع گردان لکھنی ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کون سے سانچے سے ہے، کس گروپ سے اس فعل کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔